السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے آج کی اہم خبریں جو کہ انقلاب ممبئی کے روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ممبئی بدھ کو ایک طرف جہاں شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے شیواجی پارک میں پارٹی کی روایتی دسہرہ ریلی سے خطاب کریں گے، تو وہیں دوسری جانب بی کے سی میں باغی گروپ کی قیادت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے بھی دسہرہ ریلی سے مخاطب ہوں گے۔ 1956 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دسہرے کے موقع پر شیو سینا کی 2 ریلیاں ہو رہی ہیں۔ شہر میں شیو سینا بنام شیو سینا جیسی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور حفاظت کے پیش نظر کئی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ممبئی سے بھی شیو سینکوں کی بڑی تعداد ریلیوں میں شرکت کے لیے پہنچ رہی ہے، جن کی بسوں اور گاڑیوں کی پارکنگ کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ 20,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ ایسے وقت میں جبکہ 2 گروپوں میں بٹ چکے شیو سینک ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر ہوں گے، ممبئی پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے لیے ممبئی پولیس نے 3200 افسران کو، 15,200 پولیس جوانوں کو، SRP کے 1,500 جوانوں کو اور ہوم گارڈ کی 1,000 اہلکاروں کو سڑکوں پر تعینات کر دیا ہے۔ ملائم سنگھ یادو جو گڑگاؤں کے میدانتا ہسپتال میں زیر علاج ہیں کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا ہے۔ نئی دہلی اپوزیشن پارٹیوں پر ووٹروں کو ریوڑیاں کی لالچ دے کر ووٹ حاصل کرنے کے وزیر اعظم کے الزام کے بعد اب الیکشن کمیشن سرگرم ہو گیا ہے۔ انتخابات میں ریوڑی کلچر یعنی مفت اسکیموں کے وعدے پر کمیشن نے منگل کو سبھی سیاسی پارٹیوں کو خط لکھ کر اس منشا کا اظہار کیا ہے کہ جو پارٹیاں انتخابی مہم کے دوران مفت یا رعایتی اسکیموں کا وعدہ کرتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتائیں کہ انہیں نافذ کس طرح کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں انتخابی وعدوں کی پوری جانکاری دینے سے بچ نہیں سکتے اور اس کے مالیاتی استحکام پر پڑنے والے دور رس اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دہرادون اتراکھنڈ کے دروپدی کی ڈنڈا 2 نامی پہاڑ کی چوٹی پر برفانی تودہ گرنے کی وجہ سے وہاں کوہ پیمانے کی تربیت میں مصروف کم از کم 28 نوجوان دب کر رہ گئے۔ بچاؤ آپریشن میں خبر لکھے جانے تک 8 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے جبکہ 10 کے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے، چونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ برف کے تودوں کے نیچے دبنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد 28 تھی، اس لیے 10 کے لاپتہ ہونے کا اندیشہ ہے، تاہم یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا تعلق کوہ پیمانے کی تربیت دینے والے ادارہ نہرو ماؤنٹینئرنگ انسٹی ٹیوٹ سے ہے۔ بنگلورو کرناٹک میں ہندو راشٹر کا مطالبہ کرتے ہوئے نکالی گئی ریلی میں ریاستی وزیر اور رکن اسمبلی کی شرکت پر تنقیدیں ہو رہی ہیں۔
ریلی میں جس طرح زہر افشانی کی گئی، ہندو راشٹر کے لیے نعرے لگے اور ننگی تلواریں لہرائی گئیں، اس کی وجہ سے ریلی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اتوار کو درگا ماتا دوڑ کے عنوان سے اڈپی میں نکالی گئی اس ریلی میں ہم ہندو راشٹر بنائیں گے کے پرزور نعرے بلند کیے گئے۔ ریلی میں 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی، جن میں ریاستی وزیر ثقافت سنیل کمار، اڈپی کے رکن اسمبلی رگھوپتی بھٹ اور حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہونے والے کانگریس کے سابق لیڈر پرمود مادھوراج شریک تھے۔ یہ اطلاع کرناٹک کی خبریں فراہم کرنے والے نیوز پورٹل دی نیوز منٹ نے دی ہے۔ ریلی کا انعقاد ہندو جاگرن ویدیہ کا نامی شدت پسند تنظیم نے کیا تھا۔ ویب سائٹ کے مطابق جب ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے نعرے بلند ہو رہے تھے، رکن اسمبلی رگھوپتی بھٹ بھی پورے جوش کے ساتھ اپنی مٹھی لہراتے ہوئے ان نعروں کی تائید کر رہے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شری کانت شیٹی کرکالا نامی خود ساختہ لیڈر نے وہاں موجود افراد کو ہتھیار اٹھانے پر اکسایا اور کہا کہ ہر ہندو گھر میں ہتھیار ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگلی آیودھ پوجا میں ہندوؤں کو سائیکل، مکسر یا گرینیڈ کی پوجا نہیں کرنی ہے، بلکہ انہیں ہتھیاروں کی پوجا کرنی ہے۔ گربا پر پتھراؤ کے الزام میں سر عام پٹائی۔ احمد آباد بڑودہ میں گربا کے بعد فرقہ وارانہ فساد اور 43 افراد کی گرفتاری کے بعد منگل کو ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ اس میں ایک نوجوان کو گربا پر پتھراؤ کے شبہ میں کھمبے سے باندھ کر پیٹا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اڈالے گاؤں کا ہے۔ گربا میں پتھراؤ کیوں کریں اور سر عام پٹائی کیوں لیں؟ چند سر پھرے لوگوں کی وجہ سے ہماری قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ویڈیو میں اس طرح خبر دی جاتی ہے جیسے کہ خواہ ایک آدمی کی پٹائی ہو رہی ہے۔ پٹائی کی وجہ کیا ہے، اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ غلطی جس کی بھی ہو، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اگر اس پٹائی کے وقت جو کہ ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کم سے کم ایک مسلمان ٹوپی پہنے اس آدمی کی جس نے پتھراؤ کیا مذمت کی ہوتی تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو میں آنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی ہے، اس میں زہر بھی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج راشٹر سہارا نیوز پیپر نہیں دیکھ پانے کی وجہ سے آپ تک اس پیپر کی خبروں کو نہیں پہنچا سکا، معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ کل کوشش کروں گا، اگر یہ پیپر مل جاتا ہے تو اس کی چند اہم خبریں آپ کو جیسا کہ میرا دستور ہے سنا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
دوستو اس وقت میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ پر آنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا حمایت میں ہو۔ لہٰذا دوست احباب سے درخواست ہے کہ وہ جب تک یہ نہ سمجھیں کہ وہ خبر سچ ہے تو فارورڈ نہ کریں۔ ہمیں یہ بات دین میں کہی گئی ہے، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب تک تحقیق نہیں کرتے کسی خبر کو مت پھیلاؤ، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا وہ خبر جھوٹی تھی تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سر بازار بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ کہاں سے امپورٹ کیا گیا ہے؟ اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کبھی ہمارے ملک ہندوستان میں سر بازار سزا دی جاتی تھی؟ اگر نہیں تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ پولیس بھی خاموش ہے، کیوں؟ یہ کلچر کہاں سے ہمیں موصول ہوئی ہے؟ اگر یہ کلچر ہمارے ملک میں ہے تو خراب ہے، باہر کسی ملک میں ہے تو ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کیا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہمارے علماء کرام غور کرے تو اچھا رہا گا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہمارے علماء کرام ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوگا، ورنہ تکلیف ہی تکلیف، اس میں شک نہیں۔ اس کے بعد آہ و بکا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت ملا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں اور علماء کرام کی باتوں پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب اور جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو ٹھیک ہدایات دے رہے ہیں، ان پر عمل ضروری ہے۔